ہاں تو بیٹا بات سمجھے، میں نے کیا عرض کی کہ یہ 15 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے جگہ، اور جہاں پر کیا ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ علامہ کمال میں حمام فرماتے ہیں، وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ 15 ایسی جگہیں جو دعا کی قبولیت ہونے میں بڑا اہم کردار رکھتی ہیں، مستجاب دعا والی جگہیں۔ اور وہ 15 جگہیں کون سی؟ نمبر 1 ان میں سے فی طواف، طواف کی حالت میں، طواف کی حالت میں آپ جو بھی دعا کرو گے وہ دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ لہذا جتنا ہو سکے آپ کیا کرو؟ دعا کرو، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے دعا کرو، اساتذہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کے لیے خوب دعا کرو۔ وعند الملتزم، دوسری جگہ کون سی ہے؟ ملتزم، وہ جس سے میں نے پیچھے عرض کی کہ وہاں پر آپ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ، اپنا سینہ وہاں پر اس دیوار کے ساتھ ملا کر آپ جو بھی دعا کرو دعا قبول ہو جائے گی۔ وتحت المیزاب، اور میزاب کے نیچے بھی دعا کے قبول ہونے کی یہ جگہ ہے، جو بھی آپ دعا کرو گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وفی البیت، اور خود بیت اللہ کے اندر، یہ جو آپ نے قبر نما شکل دیکھی ہے نا بیت اللہ، اس کے اندر بھی آپ جو بھی دعا کرو گے وہ دعا بھی کیا ہوگی؟ قبول ہو جائے گی۔ یہ 4 جگہیں بھی۔ وعند زمزم، اور زمزم یعنی پانی پینے والے وقت میں بھی آپ جو دعا کرو گے وہ کیا ہوگی؟ دعا قبول ہو جائے گی۔ وخلف المقام، اور مقام ابراہیم کے پیچھے، لہذا وہاں پر بھی آپ جو بھی دعا کرو گے وہ دعا بھی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ یہ کتنی جگہیں ہوئی؟ 6 جگہیں ہوئی جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے کچھ اور بھی ہیں۔ وعلی صفا، اور صفا، جو صفا مروہ سنا ہے نا، صفا مروہ، تو صفا پہاڑی پر بھی آپ جو بھی دعا کرو گے، جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا کہ صفا پر آپ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ پھیلا کر آپ قبلے کی طرف بھی منہ کرو، اور آپ جو بھی دعا کرو گے دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی صفا پر بھی، اور نمبر 8 مروہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ وفی السعی، اور سعی میں بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو صفا اور مروہ کے بیچ میں کیا کی جاتی ہے؟ سعی کی جاتی ہے نا، اس سعی میں بھی اگر آپ چلتے چلتے جو بھی آپ دعا کر رہے ہو، سعی کرتے ہوئے آپ جو بھی دعا کر رہے ہو وہ دعا آپ کی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کون سی دعا کیا کرو؟ آخرت والی دعا کیا کرو۔ دنیا ویسے مل ہی جائے گی، دنیا کیا ہوگی؟ مل ہی جائے گی، ورنہ جو مختصر طریقہ آپ کو بتایا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ کون سی دعا کیا کرو، ایسے مختصر جگہ پر آپ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جو میں نے پہلے دعائیں کی وہ بھی قبول فرما، اور آئندہ جو بھی میں دعاؤں کروں گا وہ بھی کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ لہذا ایسے دعا کیا کرو، مختصر الفاظ ہیں اور جامع معنی الفاظ ہیں۔ تو 9ویں جگہ تھی کون سی؟ وفی السعی، سعی والے وقت میں بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ 10ویں جگہ ہے فی عرفات، فی عرفات، او عرفات میں بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ یہ جو رکن ادا کر رہے ہو نا حج والا، وہاں پر بھی آپ جو دعا کرو گے وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ وفی منا، اور 11ویں جگہ کون سی ہے؟ منا۔ منا میں آپ جب ٹھہر رہے ہو، منا کے اندر آپ جو دعا کرو گے وہ بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دیکھو حج کے ٹائم پر ساری جگہیں، تقریباً ساری جگہیں آپ کی کیا ہیں؟ مستجاب دعا ہے، یعنی جہاں جہاں پر قدم قدم پر آپ کی کیا ہو رہی ہے؟ دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو جتنا ہو سکے یہ ٹائم آپ اپنے غفلت میں نہ گزارنا۔ ایسے نہیں کہ وہاں جا کر آپ سیلفی نکالنا کیا کرو شروع کر دو، آپ کی دعاؤں والا ٹائم کیا ہوتا جائے؟ ختم ہوتا جائے، کیونکہ ایسا وقت پھر آپ کو نہیں ملے گا، ایسا ٹائم پھر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ قسمت میں اگر ہوا تو پھر ملے گا، ورنہ یہ ٹائم کسی کسی کو ملتا ہے۔
لہذا آپ جتنا ہو سکے وہاں اپنے لیے بھی دعا کرو، اوروں کے لیے بھی دعا کرو، خصوصاً میرے لیے تو کیا کرنا، ضرور دعا کرنا، مجھ گناہ گار کے لیے ضرور دعا کرنا۔ وعند الجمرات، اچھا عند الجمرات، اس میں دیکھو 11ویں تھی منا، 11ویں کون سی تھی؟ منا، 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں، کیونکہ جمرات کے کتنے دن ہیں؟ 4 دن ہیں، لہذا عند الجمرات، جمرات والے جتنے دن ہیں اور رمی الجمار کرتے ہوئے آپ جو بھی دعا کرو گے وہ کیا ہوگا؟ وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ صرف اس میں ایک نہیں کہا بلکہ تینوں دنوں کا کہہ دیا۔ عند الجمرات 4 جگہیں دعا کے قبول ہونے کی یہی ہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یہ چاروں دن رمی کرتے وقت آپ کی کیا ہوگی؟ دعا قبول ہو جائے گی۔ والجمرات ترما فی 4 ایام، کہہ رہا ہے کہ جمرات کتنے ہوتے ہیں؟ 4 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 4 دن ہوتے ہیں، لہذا چاروں کو الگ الگ کیا کر لو، شمار کر لو، تو یہ 4 پورے ہو گئے، 11 پہلے ہوئے، 4 یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل کتنی جگہیں ہو گئی بیٹا؟ 15 جگہیں ہو گئی۔ کتنی؟ 15 جگہیں ہو گئی جو آپ کے دعا کے قبول ہونے کی خاص جگہیں ہیں۔ اچھا جمرات کے 4 دن ہیں، ان 4 دنوں میں سے کون سے دن ہیں؟ ایک تو یوم النحر کا دن ہے، ٹھیک ہے، باقی وثلاثۃ بعدہ، باقی اس کے بعد والے 3 دن، باقی اس کے بعد والے 3 دن، ٹوٹل ہو گئے کتنے؟ 4 دن ہو گئے۔ معاذ سمجھ رہا بیٹا؟ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے، یعنی بالفاظ دیگر یہ 4 جگہیں آپ کی کیا ہو گئی؟ دعا کے قبول ہونے کی خاص ہو گئی۔ 11 پہلے گزری، 4 یہ ٹوٹل 15 جگہیں۔ 15 جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کی دعا کیا ہو؟ رد ہونے کا امکان ہی نہیں، رد ہونے کا، لیکن یاد رکھنا وہ دعا دعا ہو، یاد رکھنا کیا؟ دعا دعا ہو، یعنی پکار پکار ہو۔ اللہ رب العزت کو وہاں اس وقت کیا کرو گے؟ پکارو گے نا، تو وہ پکار پکار ہو، ویسے ہی کوئی ٹیپ ریکارڈنگ نہ ہو۔ ٹیپ ریکارڈنگ یعنی صرف وہ آپ کے الفاظ زبان سے نہ نکلیں بلکہ دل سے ہوتے ہوئے نکلیں، دل سے ہوتے ہوئے نکلیں، تو پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے الفاظ رد نہیں جائیں گے، یہ دعا آپ کی رد نہیں جائے گی، ہر حال میں رد نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت ضرور یہ دعا قبول فرمائیں گے۔